پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے ہیں، پھر حضرت حسن کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ آگ کے اندر چھلانگ بھی لگائی جاتی ہے اور کودا بھی جاتا ہے۔ شریعت کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر پوچھا جائے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ہم ان کا غم مناتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو محرم کا یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ در حقیقت یہ مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، روزہ رکھنے کا مہینہ تھا، کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا مہینہ تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج مسلم معاشرے کی ایک بہت بڑی اکثریت نے آج اس کو ماتم کا مہینہ اور غم کا مہینہ بنا دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اکثر علماء سے آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، اور وہی اس مہینے کی روح ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ محرم کی یہ 10ویں تاریخ کا وہ روزہ رکھے ہوئے تھے، روزہ رکھتے ہوئے ان کو دیکھا، جشن منا رہے تھے، روزہ رکھے ہوئے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس خوشی میں یہ روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا، اے محمد ابن عبداللہ، آج کا دن بڑا اچھا دن ہے، اور اچھا دن اس لیے ہے کیونکہ آج کے دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملی تھی، فرعون سے نجات ملی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا۔ ہم لوگ آج کے دن اسی لیے روزہ رکھتے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل کو آج کے دن اللہ رب العالمین نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں اور ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، اور پھر روزہ رکھا جاتا رہا۔ صحابہ کرام بھی روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں 10 تاریخ کو اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، کیا یہ یہودیوں کی مشابہت نہیں ہوتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا، میری زندگی نے وفا کیا، تو آئندہ سال ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو یہ 2 روزے رکھے جاتے ہیں، 9 اور 10 کا۔ بہتر یہی ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا روزہ رکھے، اور اگر نہیں رکھ پایا تو 10ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے تو چلتا ہے، جائز ہے۔ یہ مہینہ عبادت کا مہینہ تھا، یہ مہینہ استغفار کا مہینہ تھا، لیکن آج چاروں طرف دیکھیے، میں تو جس شہر سے تعلق رکھتا ہوں اس وقت، جہاں میری رہائش ہے لکھنؤ، چپے چپے پر کس طریقے سے لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، کس طریقے سے لوگ راستے جام ہیں، اور کس طریقے سے لوگوں کو آج دقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کل یہ حالت تھی کہ لوگ ٹیوب لائٹوں کو اپنے ماتھے پر رکھ رکھ کر توڑ رہے تھے، زخمی بھی ہو رہے تھے۔ اور تھوڑی دور پہ چلے جائیے امام باڑہ کی طرف لکھنؤ کے اندر، تو باقاعدہ آگ کے اندر چھلانگ بھی لگائی جاتی ہے اور کودا بھی جاتا ہے۔ شریعت کا ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر پوچھا جائے تو جواب یہ دیتے ہیں کہ آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ہم ان کا غم مناتے ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ مجھے صرف اتنا جواب دے دیجئے کہ شہادت یہ خوشی ہے یا غم ہے؟ شہید ہونا یہ خوشی کی علامت ہونی چاہیے یا غم کی؟ ہر انسان کو تمنا کرنا چاہیے کہ اس کی موت شہادت کی موت ہو۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہادت کی موت کی تمنائیں کیا کرتے تھے اور دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہم کو موت آئے تو شہادت کی موت ملے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج شہادت جیسے بڑے مقام و مرتبے کی چیز کو بھی آج ہم نے غم کے ماحول میں ڈھال دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، اور نہ یاد ہو تو سنیے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ دعا حدیث کی متعدد کتابوں میں درج ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، اے اللہ تو مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما۔ اے اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ اور اللہ سے وہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دعا میں یہ جملہ بھی ادا کیا کرتے تھے کہ وَجَعَلْ مَوْتِي بِبَلَدِ رَسُولِكَ، اور اے اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو تیرے رسول کے شہر میں موت آئے۔ حضرت عمر فاروق کی یہ دعا ہمیں بہت کچھ بتاتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اس کو شہادت کی موت نصیب ہو، اور کیوں نہیں، شہید ہی وہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اتنا بڑا مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شہید کے جسم سے ٹپکنے والا خون کا پہلا قطرہ جو زمین کے اوپر گرتا ہے، اس کے گرتے ہی اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ شہید قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھے گا اس حال میں کہ اس کے جسم سے خون گر رہا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو دیکھ کر کہے گا اے فرشتوں، میں اپنے اس بندے سے کیا حساب لوں، میں اپنے بندے سے کیا حساب و کتاب کروں، اس سے کیا میں معاملہ کروں، یہ تو میری راہ میں اپنی جان اپنا مال سب کچھ قربان کر کے چلا آیا۔ اللہ رب العالمین اس کو دیکھتے ہی کہے گا اے میرے شہید بندے، جا میں نے تیرے گناہوں کو بخش دیا اور تو بے دھڑک
بغیر حساب و کتاب کے تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ شہادت کی موت پر تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اور اس کی تاریخ 10ویں تاریخ پر آج ہم ایسا ماتم کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی تو غور کریں کہ صحابہ کرام میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام شہید ہوئے، کیا ہم نے آج تک کسی اور صحابی کا بھی ماتم کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ جملہ یہ تھا، فزت ورب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایک شخص قاتلانہ حملے کا شکار ہو رہا ہے، اور حضرت علی کے اوپر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو ان کی زبان سے جو جملہ نکلا وہ یہ کہ فزت ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی موت کو کامیابی سے ہمکنار کر رہے ہیں، کامیابی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور آج ہم حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کر رہے ہیں۔ جو لوگ حضرت حسین کی شہادت پر ماتم کرتے ہیں اور غم مناتے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق بھی تو شہید ہوئے ہیں، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، پھر ان کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت حسین کے بڑے بھائی حضرت حسن بھی تو شہید ہوئے ہیں، پھر حضرت حسن کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو شہید ہوئے ہیں، اور ان کو تو اتنی بے دردی اور اتنا بہیمانہ طریقے سے ان کو قتل کیا گیا کہ ان کے قتل کی جب تاریخ پڑھی جاتی ہے اور ان کے قتل کی جب داستان پڑھی جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا بہنے لگتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت حمزہ کی شہادت پر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ اگر حضرت حسین محرم کی 10 تاریخ کو شہید ہوئے ہیں تو محرم کی 10 تاریخ اگر غم کا مہینہ اور غم کی تاریخ متعین ہو سکتی ہے تو ایسے کتنے صحابہ کرام کی شہادتیں الگ الگ تاریخوں میں ہوئی ہیں۔ اگر ان سب صحابیوں کی اور ان سب بزرگ ہستیوں کی اگر شہادت کی تاریخ متعین کیا جائے تو سال میں کوئی دن ایسا نہیں بچے گا جس دن غم اور ماتم کا دن نہ منایا جائے۔ غور کیجیے آپ، ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت حمزہ کا ماتم کیوں نہیں کرتے ہو جنہیں ماہ شوال میں شوال کے مہینے میں بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا؟ کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نہیں تھے؟ اگر نواسے کا ماتم کرنا جائز ہے تو چچا کا ماتم کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ حضرت حسین کو جس انداز سے قتل کیا گیا اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ، اس سے زیادہ بے رحمی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ ان کی شہادت کا مہینہ کہاں چلا گیا؟ ان کی شہادت کی تاریخ کہاں چلی گئی؟ حضرت حمزہ کو شوال کے مہینے میں شہید کیا گیا، اب شوال کے مہینے کو بھی غم کا مہینہ مقرر کرو، لیکن نہیں۔ کیوں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف 10 تاریخ کو اسی کو کیوں متعین کیا گیا ہے؟ اگر کسی بزرگ اور بڑی ہستی کی شہادت کی تاریخ اگر غم کی تاریخ بن سکتی ہے اور ان کا مہینہ غم کا مہینہ بن سکتا ہے تو حضرت حمزہ شوال کے مہینے میں شہید کیے گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم شوال کے مہینے میں کیوں نہیں منایا جاتا ہے، اور شوال کے مہینے کو غم کا مہینہ قرار کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محرم کی 1 تاریخ کو شہید کر دیا گیا۔ ابو لولو نے، فیروز نامی شخص نے ان کو نیزہ مارا اور نکالا جس سے ان کا پیٹ پھٹ گیا، کافی تکلیف ہوئی، اور جس دن ان کا انتقال ہوا وہ 1 محرم تھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نبی کے نواسے کا ماتم کر سکتے ہو لیکن نبی کے سسر حضرت عمر فاروق کا ماتم کیوں نہیں کر سکتے ہو؟ نبی کے نواسے کا غم منا سکتے ہو تو نبی کے سسر حضرت عمر فاروق کا غم کیوں نہیں مناتے ہو؟
ایک محرم کو بھی غم کی تاریخ متعین کریے آپ، اس لیے کہ اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی شہادت کو آپ نے شہادت کا درجہ نہیں دیا، یا شہید مانتے ہو لیکن اتنا بڑا شہید کا شہادت کا درجہ نہیں دیتے ہو جو درجہ اور جو مقام آپ نے حضرت حسین کو دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محرم کی ایک تاریخ کو، پہلی محرم کو قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ محرم کی پہلی تاریخ کو آپ غم کی تاریخ کیوں نہیں متعین کرتے ہو، اور کیوں نہیں اس دن ماتم کرتے ہو، کیوں نہیں اپنے سر کے بال نوچتے ہو، کیوں نہیں اپنے گریبان چاک کرتے ہو؟ کیونکہ اس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ آئیے ایک دوسرے سسر کا بھی منظر دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلوائیوں نے قتل کر دیا، حملہ کر دیا اور ان کو بھی قتل کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت 18 ذی الحجہ کو سن 35 ہجری میں ہوئی، 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری میں۔ اور عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی، وہ واقعہ اگر بیان کروں تو زمین کی چھاتی پھٹ جائے، آسمان بھی رو پڑے اور زمین بھی چیخ پڑے، اتنی دردناک شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ کس طریقے سے ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ ان کی بیوی نائلہ جب تلوار کے حملے کو بچانے کے لیے آئیں، جب بلوائیوں نے ان کے اوپر تلوار کا حملہ کیا اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا تو ان کی بیوی نائلہ کی ہاتھ کی چاروں انگلیاں کٹ کر زمین کے اوپر گر پڑی۔ 40 دن کا بھوکا اور پیاسا شخص کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے۔ لیکن 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو جب حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا تو آئے حسین کا ماتم منانے والوں، آئے حسین کا غم منانے والوں، میں پوچھتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی کا غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ 18 ذی الحجہ کو آپ غم اور ماتم کا دن متعین کیوں نہیں کرتے ہو، اور 18 ذی الحجہ کو رونے اور چیخنے کا دن کیوں نہیں متعین کرتے ہو؟ کیا حضرت عثمان کی شہادت نہیں تھی؟ ایک محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے، کیا حضرت عمر کی شہادت نہیں تھی؟ چلیے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آئیے، جس کا ماتم کرتے ہو حضرت حسین کا، اس کے باپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 21 رمضان کو شہید کر دیا گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا اور 21واں روزہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 21 رمضان کو شہید کر دیا گیا۔ اگر بیٹے کا ماتم کرتے ہو تو باپ کا ماتم کیوں نہیں کرتے؟ اگر باپ نہ ہوتا تو بیٹا کہاں سے آتا؟ اگر بیٹے کا ماتم کرنا چاہے سے تو باپ کا ماتم کرنے سے کس نے آپ کو روکا ہے؟ 21 رمضان کو غم کا دن متعین کیجئے، اور رمضان کے مہینے کو غم کا مہینہ متعین کیجئے، اور رمضان کی 21 تاریخ کو غم کی تاریخ متعین کیجئے، کیونکہ اس دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم نہیں کر سکتے ہو، عثمان کا ماتم نہیں کر سکتے ہو، حضرت عمر کا ماتم نہیں کر سکتے ہو، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت حسین کے ماتم کرنے کی دلیل کیا ہے؟ اگر آپ یہ کہو کہ حضرت عمر کا ماتم ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اگر آپ یہ کہو کہ حضرت عثمان کا یا عمر فاروق کا ماتم ہم اس لیے نہیں کرتے ہیں کیونکہ شریعت میں اس کی جواز کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، تو پھر میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتم کرنے کی کون سی دلیل موجود ہے؟ کون سی دلیل موجود ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ارے قرآن کریم نے تو اللہ کی راہ میں جو شہید کر دیے جائیں، جو قتل کر دیے جائیں، ان کو مردہ تک کہنے سے منع کیا ہے۔ جب شہید مردہ ہے ہی نہیں تو اس کا ماتم کیسا؟ ارے ماتم تو مردوں کا کیا جاتا ہے، زندوں کا نہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حسین زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تھے، اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے۔ قرآن پڑھیے، سیقول کا پارہ پڑھیے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو تم مردہ مت کہو۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ مت کہو۔
مردہ ہیں یا نہیں ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کہنے کو یہ منع کیا گیا ہے، ان کو مردہ مت کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ وہ کیسے زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی زندگی کس طریقے کی زندگی ہے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کا علم مجھے ہے، اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں ان کو تو مردہ تک کہنے کا حق نہیں دیا ہے، حکم نہیں کہا، حکم نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے۔ تو جب وہ مردہ ہیں ہی نہیں تو ماتم کیسا؟ آپ ماتم کر کے یہ ثابت کرتے ہو کہ حضرت حسین مردہ ہیں، اور اگر مردہ نہیں مانتے ہو زندہ مانتے ہو تو پھر زندہ کا ماتم کہاں ہے؟ اور پھر یہی سوالات اگر زندہ کا ماتم کرتے ہو، حسین کا ماتم کرتے ہو اس لیے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، تو حضرت عمر بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے ہیں، حضرت علی بھی شہید ہوئے ہیں، پھر ان کا بھی ماتم کرو۔ اور اگر ان کا ماتم نہیں کرتے ہو تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتم کرنے کی کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ پورے چپے چپے کو آج پریشانی کا اڈا بنا دیا گیا ہے، ٹریفک جام کر دیے گئے ہیں، اتنی زبردست بھیڑ جمع کر دی گئی ہے، اور سینہ نوچا جا رہا ہے، چاک کیا جا رہا ہے، اور اپنے بالوں کو نوچا جا رہا ہے، کپڑے پھاڑے جا رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جہالت پر مبنی ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ لوگ جو آج ماتم کر رہے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں، شریعت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، شریعت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف کسی کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کا حکم ہی نہیں دیا ہے، صرف 3 دن تک وہ غم کر سکتا ہے، چوتھے دن سے اس کے گھر میں چولہا جلے گا، کھانا بنے گا، کھائے گا۔ صرف عورت کو حکم ہے اگر اس کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک، یا اگر اس کے پیٹ میں حمل ہے، بچہ ہے تو وضع حمل تک وہ رکے گی، اور کوئی دوسری شادی نہیں کر سکتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کا غم منا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نوحہ کیا، ماتم کیا، چیخا، چلایا، اپنے گریبان چاک کیے، اپنے بالوں کو نوچا اور اپنے گریبانوں کو چاک کیا، اپنے کپڑے پھاڑے، اللہ کے رسول کی سخت وعید ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ، اس بھولی بھالی مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی اس بری رسم سے ہمارے معاشرے کو پاک و صاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح عقل عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔